خوش نصیب نہیں، وہ بد نصیب ہی ہوگا۔ ایک جگہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا، شعبان نبی کا، اور رمضان امت کے واسطے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان کا میرا مہینہ ہے اور رمضان کا اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی فضیلت کو بھی ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کی قدر کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس مہینے کے تعلق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا کیا رد و عمل، کیا معمول شریف تھا شعبان کے مہینے میں، صحابہ کرام کے کیا رویے اور کیا آپ کے جو ہے طرز زندگی شعبان کے مہینے میں ہوتی تھی، اللہ والوں کی زندگی کیسی تھی، اس سارے چیزوں کو ہمیں غور مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سامنے رکھنا ہے کہ ایسے مہینے ہماری زندگی میں ہر سال آتے ہیں، وقت گزرتے ہی چلا بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ہمیں ان مہینوں کی کیا قدر کر رہے ہیں، اور ان مہینوں کی عظمت کیا ہے، اسے ہمیں کیسے گزارنا ہے، ان مہینوں کا معمول شریف ہمارا کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں خود اپنے اپنے گریبان میں جو ہے جھانک کر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی معمولی ایسے مہینے اور دنے نہیں ہیں۔ جب ہم قرآن اور حدیث اور شریعت کے اندر، اسلام کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو شعبان، اللہ نے اس مہینے کو، رمضان سے پہلے والے دنوں کو، اسے شعبان کا نام رکھا، اس کے معنی اور مطلب پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شعبان کا معنی کیا ہے، شعبان کا معنی کیا ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شعبان کی عید آتی ہے، شب برات ہوتی ہے، اسرات، عبادت، نوافل، روزے رکھ لیتے ہیں، بس اتنا ہے۔ ایک بہت سا بڑا ڈھیر جو ہے اللہ کی قدرت کا اس مہینے کے نام کے اندر چھپا ہوا ہے، ہمیں معلوم کر لینا ضروری ہے۔ شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، شعبان کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلانے کو، کسی چیز کے پھیلانے کو کہتے ہیں، مطلب کہ اس مبارک مہینے کے اندر بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے۔ بندہ جو ہے اپنی جھولی کو پھیلائے اللہ کے آگے، اللہ اپنی برکتوں کو اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر بندہ اللہ سے اپنی امیدوں کو، اپنی خواہشات کو پھیلا کر دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت کے فیصلے اس کے سجدے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا معنی اس کا یہ ہے، شعبان کہتے ہیں پھیلانے کو، بندہ جتنا اللہ کے سامنے پھیلا کر مانگتا ہے، اللہ اس کی امید سے زیادہ دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ، اور اس کا اور ایک الگ مفہوم اور ترجمہ بھی بنتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث شمدانی، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محفل میں لوگ جمع تھے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا مہینہ چل رہا تھا۔
جیسے ابھی شروعات ہماری زندگی میں بھی 3-4 تاریخ گزرے ہیں، شعبان کا مہینہ تھا، اور آپ نے شعبان کی فضیلت بیان فرمائی۔ لوگ سمجھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ شعبان کو پھیلانا ہے، یہ مہینے کا مطلب پھیلانا ہے، بندہ ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، اللہ کے دربار میں اپنی امیدیں، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنے آرزوئیں جو کچھ ہے پھیلا کر اللہ سے مانگے، اللہ دیتا ہے۔ آپ جو ہیں لوگوں میں اس کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک معنی ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے، ایک اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ کس سے پوچھا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شعبان کے نام جو ہے مہینے کا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کل صبح آ جانا، اس کا میں جواب کل بتاؤں گا، ترجمہ۔ کیا بولے؟ اس کا ترجمہ کل بتا تو میں۔ سارے لوگ حیران تھے، پریشان تھے، دیکھ رہے تھے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سارا علم کا آپ سمندر ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت تھی کل بتانے کی؟ کیوں نہیں اس کا ترجمہ آج بتائے ہیں آپ نے؟ بعض لوگ آپ کے جو خاص شاگرد مریدین تھے نا، ان سے پوچھے کہ حضرت نے ایسا کیوں کہا؟ کیا شعبان کا ترجمہ حضرت کو نہیں معلوم؟ عاجز بولتے، کل کیوں بولے؟ تو آپ کے خاص لوگوں نے کہا کہ اللہ، ہمارے جو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کئی سال گزر رہے ہیں، کئی سال گزر رہے ہیں، کوئی بھی بات، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کر لیتے۔ جب تک خواب میں نبی سے نہیں بولتے، پوچھتے نہیں، نبی سے مشورہ نہیں کرتے، اس وقت تک لوگوں کو نہیں بولتے کوئی بھی بات۔ غوث پاک کی سیرت میں بہت سارے باتیں سنی ہیں آپ کی، اندازہ لگاؤ کئی ہزار، کئی سال گزر گئے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آتے تھے، آپ علم، مسائل، سوالات نبی کے سامنے پیش کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے غوث پاک کو وہ لوگوں میں بتاتے تھے۔ تو آپ کا علم، آپ کے سوال جوابات کوئی اپنی طرف سے نہیں تھے، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ گفتگو فرما کر، ملاقات فرما کر، اس کا حل نکال کر لوگوں میں دیتے تھے۔ مریدین نے کہا کہ جب تک نبی سے خواب میں آپ بات نہیں کر کو پوچھ لیتے، لوگوں کو نہیں بولتے۔ خیر دن گزر گیا، دوسرے دن فجر، آپ امام بھی تھے، نماز پڑھاتے، نماز پڑھا دی ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ہاں کون ہے جو کل مجھے شعبان کا ترجمہ پوچھا تھا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ حضرت میں ہی ہوں، اور آپ نے کہا تھا یہ کل یعنی آج بتانے والے تھے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی ہاں سننا، شعبان کا ترجمہ سن، اس کے اندر 5 حرف آتے ہیں۔ کتنے حرف آتے ہیں؟ 5 حرف آتے ہیں، شین، عین، با، الف، نون، 5 حرف آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ابھی کسی نہیں معلوم ہوتا کہ لوگ نے کہا کہ حضرت یہ 5 حرف شعبان کے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن اس کا ترجمہ اصل کیا؟ ایک ایک حرف کا اور ایک ایک جو ہے اس کا ترجمہ آپ بتاتے گئے۔ حضرت پیران پیر نے کہا کہ لوگوں، سب سے پہلے اس مہینے کے لفظ میں شین ہے نا، شین سے جو ہے یہ مہینہ پورا شرافت والا مہینہ ہے، یعنی شرافت و حاضہ شرافت و شہری، یہ مہینہ جو ہے پورا شرافت والا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان اور پہلے شین آتا ہے۔
اور اس کے بعد میں عین آتا ہے، آپ نے کہا کہ اولا، یعنی اولا کہتے ہیں اعلیٰ و اولا، بلندیاں، زیادہ درجے والا، بڑے مقام والا۔ آپ نے کہا کہ عین سے جو ہے بلندیوں والا مہینہ ہے، بلند مہینہ، بڑا مہینہ۔ اور کہا کہ با سے بر، یعنی اس سے جو ہے نیکی آتی ہے، یہ سارا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ نیکیاں جو ہے شعبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے کیا کرتے تھے، اور ہمیں ضروری ہے کہ شعبان سے ہی عادت ڈال کر، ٹریننگ کر کر جو ہے عبادت اور اعمال کی، رمضان کی تیاری شعبان سے کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا بر، یعنی نیکی کا مہینہ ہے، نیکیاں اس مہینے میں کرنے کی شروعات کرنا، عادت ڈال لینا، نیکی والا مہینہ۔ شین عین با ہوا، الف آیا بعد میں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے کہا کہ الف سے جو ہے الفت والا مہینہ ہے۔ یہ کہے ہم الفت اور محبت بولتے ہیں، محبت کے معنی الگ ہے، الفت کے معنی الگ ہے۔ محبت آپ مجھے تعریف کریں، میں آپ کی تعریف کروں، آپ کوئی میرا کام کر دے، میں آپ کا کام کر دوں، آپ سے مجھے کچھ خوشی حاصل ہو، میرے سے آپ کو خوشی حاصل ہو، ہدیتاً آپس میں لیے دیے، مطلب یہ سارے چیزیں محبت کی ہیں۔ ہم سلام کلام کریں، تھوڑی دیر کچھ باتیں کریں، یہ محبت ہے۔ لیکن الفت الگ چیز ہے۔ الفت کے معنی اور مطلب نکلتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے تو ہمیں سہتے ہوئے برداشت کر ڈالنا۔ کوئی مطلب ہمارا مومن بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، چاہے بڑا ہے، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، خصوصاً اس مہینے سے، یعنی رمضان کی تیاری کے واسطے ظلم کرے تو برداشت کرنا۔ کوئی ہمیں گالی دے، ہماری غیبت کرے اور ہماری چغلی کرے، ہمارے پیچھے ہماری شکایت کرے، اب اس کو ہم نے سنا، ہمیں معلوم بھی ہوا، لیکن ہمیں اس کا حل کرنے کی طاقت رکھتے بھی ہیں، اس کے باوجود نظر انداز کر ڈالنا، بول رہا نہیں بولنے دو، شکایت کر رہا کرنے دو، کوئی گالی دے رہا چلو خاموشی اختیار کر لو۔ یہ الفت کا مہینہ ہے، نہیں الف سے الفت اسے کہتے ہیں۔ یہ چیزیں مومن اور مسلمان کے دل کے اندر آنا، اسے سمجھنا شرافت والا مہینہ ہے۔ بولتے نہیں خاندان بڑا عزت والا بھی ان کا، کوئی چھوٹے ہلکے آدمی، تھرڈ کلاس آدمی، بھائی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یا ایسے لوگ ہیں ان کی کوئی عزت نہیں معاشرے میں، بڑے ہلکے لوگ ہیں، ہمیں ان سے تعلقات نہیں جوڑتے، فلاں آدمی ایسا، یہ بولتے نہیں شرافت، بڑے شریف لوگ۔ یہ مہینہ ایسا شرافت والا ہے، اس کی شرافت ایسی ہے، شعبان کے مہینے کی اولا بھی ہے، بلندیوں والا مہینہ ہے، با سے نیکیوں والا مہینہ ہے، اور الف سے الفت والا مہینہ ہے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیں، یہ چار حرفوں پر جو عمل کرے گا مومن اور مسلمان، شرافت والا مہینہ سمجھے گا، بلندیوں والا مہینہ سمجھے گا، نیکیوں والا مہینہ سمجھ کر نیکیاں کرے گا، الفت والا مہینہ سمجھ کر الفت کے ساتھ پیش آئے گا، تو آخر میں نون آتا ہے، اس سے نور خداوندی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کے دل میں اپنی نورانیت کو ڈال دیتے ہیں۔ کب ڈالتے ہیں؟ چار حرفوں کے مطلب پر عمل کرنے پر آخر میں نون جو ہے نور خداوندی اللہ تعالیٰ بندے کے اپنے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے دل میں خدا کی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے دل میں خدا کا نور پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر رمضان کے اندر جو ہے وہ متقی، پرہیزگار، ولی صفت بن کر پورا رمضان گزار لیتا۔ اس لیے کہا گیا کہ شعبان کا مہینہ پہلے جو آتا ہے یہ رمضان کی تیاری کے واسطے آتا۔
کیوں نہ ہوگی جب کہ اس مہینے میں نبی نے عمل کر کے ہمیں تعلیم دی، صحابہ نے عمل کر کے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ایک صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ہیں، وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس مہینے میں آپ لگاتار روزہ رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ویسے بھی رمضان آگے آنے والا ہے، رمضان میں فرض روزے ہیں، آپ کثرت سے جو ہے اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندوں کے اعمال پہنچتے ہیں، گزرے ہوئے اعمال پہنچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آئندہ سال کے جو ہے اس مہینے میں فیصلے کیے جاتے ہیں بندوں کے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے لکھتا ہے بندوں کے حق میں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں اس وقت جو اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے لکھ رہا ہوگا کہ کہیں میری موت بھی نہ لکھ دے، میری وفات بھی نہ ہو جائے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ اگر میری وفات بھی لکھ دے اس مہینے میں تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں اس دنیا سے جاؤں۔ کس کی تڑپ اور امید تھی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ چاہتے ہیں اس مہینے میں میری موت بھی ہو جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور ایک جگہ عورتوں کے متعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جو جائز عذر کی وجہ سے رمضان کے جو روزے ہمارے چھوڑ جاتے تھے، اس کے قضاؤں کو ہم نے شعبان کے مہینے میں رکھ لیتے تھے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پورے روزہ رکھتے تھے، اور ہمیں بھی روزہ رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ جو عام طور پر خصوصاً عورتوں کے روزے قضا ہو جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا بھی رکھے، یا پھر یہ کہ نوافل روزوں کی عادت بھی ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے، جبکہ حضور اکرم کو جو ہے اس کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بلکہ مجھے اور آپ کو اس سے سبق دیا ہے، آپ نے ہم اس مہینے کے سبق دیا، بلکہ ایک جگہ فرمایا نہیں یہ وہ مہینہ ہے جو بندہ سال بھر کیا ہوا اعمال، ویسے تو اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب علم ہے، اس کے باوجود فرشتوں سے حساب لیتے ہیں، کارگزاری سنتے ہیں، سال بھر کیا کیا، عبادتیں کیسی تھی، نیکیاں کیسی تھی، ہماری صبح کی زندگی کیسی گزری، دوپہر اور شام کی زندگی کیسی گزری، ہمارے کاروبار، بزنس، لین دین کے معاملات، تجارتی معاملات، یہ سارے کیسے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ہمارے رویے، تعلقات کیسے گزرے، اخلاق، ایک سال کے پورے معاملات کو فرشتوں نے جو طے کیا ہوگا، لکھا ہوگا، سارے کے سارے جو ہے اس مہینے کی نصف شعبان میں یعنی شب برات کی رات میں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کا مقام ہے۔ اور آئندہ ایک سال کے جو بچہ پیدا ہوگا، جتنا کھائے گا، جتنا پیے گا اور جو پہنے گا، جتنا اپنی زبان سے آواز استعمال کرے گا، جتنے قدم چلے گا، جتنی سانس لے گا اور کب مرے گا، یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ چکے ہیں، اور شب برات میں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں ایک سال کی کارگزاری، یعنی فرشتوں کو کام دیتے ہیں، دیکھ لیا اس کی نگرانی کرنا، ایک سال یہ اتنا کرے گا، یہ سب کچھ کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ نکاح کرتا ہے
اور شعبان کے مہینے میں اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بندہ بڑی خوشی مناتا ہے بچہ پیدا ہونے کی، لیکن اسے علم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال تک کے اندر جو ہے اس بچے کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ چکا ہوتا، یعنی ہمیں نہیں جانتے آئندہ شعبان کا مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، آئندہ سال تک ہماری زندگی کیسی گزرتی ہمیں خود نہیں جانتے۔ اس لیے فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان پھیلانا ہے، یہ مہینے میں اللہ سے پھیلا کر مانگو، آنے سے پہلے پہلے مہمان رمضان کا مہینہ اس کی تیاری اسی مہینے سے شروع کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلا روزہ رکھیا حضرت بڑا سست ہوگا آج، ٹھیک ہے تو سال بھر جو ہے پیٹ بھر کر کھاتے رہے، آزاد رہے، آرام تھے، پہلا روزہ رکھے تو کتنا کمزور مسلمان ہے، کتنا جتانا چاہتا ہے اللہ کے اوپر احسان، کروڑوں اربوں کھربوں کے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کے اوپر ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اعلان نہیں کیا، کبھی دکھایا نہیں، کبھی جتایا نہیں۔ ایک روزہ رکھو جو ہے پورا شہر پورا محلہ بولنے کو پھرتا، بہت سست ہوگا پہلا روزہ کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر عادت ڈالو، رمضان کا پہلا روزہ کوئی سست نہیں ہوگا، کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوگی، اس کی تیاری کرنا ہے اور پورے رمضان کو ہمیں فارغ کر دینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے ہی شعبان کے مہینے کا چاند نظر آتا تو شعبان کی پہلے روز سے ہی پورا مہینہ رمضان کی تیاری میں لگاتے۔ کیا تیاری کرتے تھے؟ کس کے ساتھ کیا لین دین کا معاملہ ہے، کیا تجارتی معاملات ہیں، کہاں سفر کرنا، کیا سفر کے کام ہیں اور کیا کام ہیں، سارے کے سارے پورے شعبان میں جو ہے مکمل یعنی تفصیل کے ساتھ جو ہے اسے ختم کر ڈالتے تھے۔ رمضان میں کوئی ایک کام باقی نہیں رکھتے تھے جو ان کے روزوں میں، جو ان کے عبادتوں میں، جو ان کے اعمال میں آڑ بن سکے۔ آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگیاں الگ ہیں، ہمیں پورے جو ہے مصروفیات پورے بزی ہمیں رمضان میں چھو جاتے ہیں، روزے کو ہم وقت نہیں نکالتے، تراویح کو وقت نہیں نکالتے، نمازوں کو وقت نہیں نکالتے، جیسے غیر رمضان کے 11 مہینے بزی رہ کر گزارے، ایک قدم ایکسٹرا رمضان میں مسلمان اور بھی زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، ہر کام ہمیں جو ہے شریعت اور اسلام کے اپوزٹ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام فری کر لیتے تھے رمضان کو شعبان کے مہینے میں، تو ہمیں تعلیم دی ہے ہمارے جو کام ہوں گے، ہمارے جو بیپار بزنس کے معاملات ہوں گے، اگر ہمارے کوئی سفر کے پروگرامز ہوں گے، وہ سارے اس مہینے میں ہمیں جو ہے ختم کر لینا اور آگے رمضان کے واسطے مہینے کو ہمیں فارغ کر دینا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کروڑوں کے لوگوں کی جو ہے مغفرت فرماتے ہیں، معافیاں فرماتے ہیں اور بخششیں فرما دیتے ہیں، کتنے بھی بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو۔ پھیلانا تو ضروری ہے نا، ہمیں موٹا ماہویرہ مسئلہ ہمیں بولتے نہیں، جب تک بچہ بھوک سے نہیں روتا ماں دودھ نہیں پلاتی، مجھے ضرورت ہے، مجھے تکلیف ہے، مجھے پریشانی ہے تو ٹیبلٹ میں لینا ہے، گاؤں والے کو بولے تو مجھے کم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ضرورت ہے اللہ کی بخشش کی، اللہ سے معافی کی، مغفرت کی، اللہ سے لینے کی، اللہ کے برکات کی، خدا کے دین کی ہمیں ضرورت ہے نہیں، ساری چیزوں کی جو ہے مانگ ہمیں پھیلا کر شعبان کے مہینے میں اللہ سے مانگنا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، تو اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، کوئی نئی اور